بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنا یعنی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے۔ عصا یعنی سٹک پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، ابھی دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ناچار سال بھر تک یک لخت دن رات برابر کام کیا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوتوں سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا انتظام کیا، جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے، جن کے امیر حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن
مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے میں فلسطین اور اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔